پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی دوسری نشانی، یعنی کہ کفار کی اور منافقوں کی دوسری نشانی اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انٹرنیشنل اصول زندگی عطا فرمانے جا رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جس وقت تم کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جس وقت تم میل جول کرو گے، تم اپنا تعلق واسطہ بناؤ گے، تو تم کیسا طرز زندگی اپناؤ، کس طرح کا طریقہ اپناؤ، یہ اللہ کریم ہمیں اس چیز میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے ڈاکٹر جمیل صاحب آپ اور شبیر صاحب آپ زیادہ متوجہ ہوں، نصیر صاحب، بابر صاحب آپ زیادہ متوجہ ہوں، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک ایسی انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی زندگی کا اصول عطا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ہم مسلمان اس اصول کو اپنا لیں تو ہمارے لیے جو مشکلات ہیں یہ کم سے کم ہو جائیں گی، اور موجودہ دور کے اندر ایک جو مشکل پیدا ہوئی ہے اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ ہم اس اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو لادینیت کا پرچار کرتے ہیں، الحاد کا پرچار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو دین کو نہیں مانتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ طرز عمل اور طرز گفتگو اور طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی ان آیات میں ہمیں بڑی رہنمائی مل رہی ہے۔ آپ حضرات اس کے اوپر غور و فکر کریں، میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ایسا اصول اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں جو ہماری زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی اگر ہم اس اصولوں کو اپنا لیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، کہ ان آیات کا کفار، منافقین، غیر مسلم، ایتھیسٹ، ناموس رسالت کے مخالف، توہین رسالت کرنے والے، یکفر بہا، جو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آیات الہی کیا ہیں؟ ہر وہ نشان جو من جانب اللہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی ذات پر دلیل ہے، وہ آیات الہی کہلاتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی آیت الہی، سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کی ذات پر، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑی نشانی جو ذات الہی پر دلیل ہے، آیات کہاں ہیں؟ دلائل ہیں۔ آیات کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر، ذات اور آپ کے اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے پر یہ آیات الہی دلیل پیش کرتی ہیں۔ تو سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سنو، جب تم ان کے پاس آیات الہی پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، جب وہ سنتے ہیں آیات الہی کو، تو یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ وہ انکار کرتے ہیں ان آیات کا اور ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان آیات کی توہین کرتے ہیں، ان آیات کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر کیا؟ فلا تقعدوا معهم، تو ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو۔ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، جو لوگ توہین ناموس رسالت کرتے ہیں، جو لوگ آیات الہی کا انکار اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ایک اصول ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں،
اللہ رب العزت کی وجود کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں, جو نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کریم ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو, ان کے پاس نہ بیٹھو. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ہاں البتہ اگر وہ کوئی دوسری بات چھیڑ دیں اور یہ ہنسی مذاق, یہ آیات کا ساتھ ہنسی مذاق کرنا چھوڑ دیں اور کوئی دوسری باتوں میں لگ جائیں تو پھر تمہیں اجازت ہے, پھر تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انٹرنیشنل لائف, ایک بین الاقوامی زندگی کے متعلق ایک اصول عطا فرما رہے ہیں کہ جب تم بین الاقوامی طور پر غیر قوموں کے ساتھ تعلق بنانے لگو یا ان کے ساتھ اپنے معاملات کرنے لگو, دنیا کے مفادات جڑے ہوئے ہیں انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ, کافروں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے مفادات بعض دنیاوی مفادات جڑے ہوئے ہیں کافروں کے ساتھ. اب دنیا کے اندر یہ رہنا ہے, اس ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر کافر بھی رہتے ہیں, منافق بھی رہتے ہیں, اور آیات الہی کا انکار کرنے والے بھی رہتے ہیں, آیات الہی کا مذاق اڑانے والے بھی رہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اب اس معاشرے کے اندر رہنا تو ہے ہی, تو کیسے رہیں کہ جب وہ اس حالت میں ہو, جب وہ اس صورتحال میں ہو کہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہوں اور ان کا استہزاء کر رہے ہوں اور ان کا انکار کر رہے ہوں, تو تم ان کی اس محفل میں نہ بیٹھو, اس جگہ پہ نہ جاؤ جہاں پر وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں البتہ جس وقت وہ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں اور دوسرے معاملات کی طرف آ جائیں, دوسری باتوں کی طرف آ جائیں, تو پھر تم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیہ مبارکہ میں بالکل بیان ہی یہی حکم ہمیں عطا کیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے, یہ ذرا دیکھیں. سورہ انعام 6 سورت اور آیت نمبر 68 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور اے لوگوں جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں, یعنی ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہماری آیتوں کے اندر بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں, جو غیر اخلاقی ہے, جو غیر منطقی ہے, جو غیر علمی ہے. ہماری آیتوں کے اندر وہ اس طرح کے ناجائز اور فحش قسم کے اعتراضات جب کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو منہ پھیر لیں ان سے, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں یا مصروف ہو جائیں کسی اور بات میں, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں, یعنی کہ دوسرے دنیاوی گفتگو کرنے لگیں, تو پھر ان کے پاس بیٹھ جاؤ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر کہیں تمہیں شیطان اس بات سے غافل کر دے, بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ, تو جیسے ہی تمہیں یاد آئے کہ تم تو ان کے اس مذاق والی محفل میں بیٹھے ہو, تم تو ان کے وہ جو استہزاء کر رہے ہیں, جو قرآن مجید کا استہزاء کر رہے ہیں, جو نبوت اور رسالت کا استہزاء کر رہے ہیں, ان کے اس محفل میں بیٹھے ہو تو ہٹتے بھی نہیں ہو. تو پھر فرماتے ہیں جب تمہیں شیطان اس بات سے غافل کر دے اور تم اس میں بیٹھے رہو, تو جیسے ہی تمہیں یاد آ جائے تو فلا تقعد بعد الذکر, یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھو, مال قوم الظالمین, ظالم قوموں کے پاس مت بیٹھو. تو دوستو اللہ کریم ہمیں ایک ایسی بین الاقوامی زندگی گزارنے کا اصول بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم, ورنہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے. یعنی اگر تم اس مذاق والی, اس جھٹلانے والی محفل میں بیٹھو گے تو تم وہاں سے ہٹو گے نہیں, تو پھر جب تم اس محفل کے اندر بیٹھنے لگو گے
تو ایک وقت آئے گا ان کی باتیں تمہارے اوپر اثر انداز ہونے لگیں گی اور تم بھی ان کی اس محفل کے اندر شریک محفل ہو جاؤ گے اور ان کی جگہ تم بھی آیات الہی کا اور قرآن مجید کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگو گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک اللہ رب العزت منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر ایک جگہ جمع کرنے لگے ہیں. ایک ہی جگہ پر منافقوں کو جمع کرنے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ منافقوں کی ایک اور خصلت کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ منافقوں کی ایک اور خصلت ہے. اب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ رکھنے کا انداز سکھانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک اور منافقوں کی خصلت سے آگاہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم، کہ وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، تمہارے کسی تکلیف کا، کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، جب تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فتح عطا ہوتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے معاون تھے، ہم تمہارے مددگار تھے. اس فتح کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے اور ہم نے بھی تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں تقویت پہنچانے کے لیے ہم نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. لہذا تمہیں جو یہ فتح حاصل ہوئی ہے اس کے اندر ہمارا حصہ بھی بنتا ہے اور ہمیں بھی اس سے جو فوائد تمہیں حاصل ہو رہے ہیں ان فوائد کو حاصل کرنے کے ہم بھی حقدار ہیں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر وہ کامیابی کا کچھ حصہ کافروں کو مل جائے، اگر کافروں کے لیے ہو کچھ حصہ کامیابی کا، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو وہ کافروں کو جا کے اب کہتے ہیں. ادھر مسلمانوں کو کہا، مسلمان جب غالب آئے، مسلمانوں پہ جب فتح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تھے. اب جب کافروں کو کچھ معمولی سی کامیابی مل گئی، ایک وقتی کامیابی مل گئی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں غالب آ گئے ہم تم پر، یعنی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کہ ہماری وجہ سے تم مسلمانوں پر غالب آ گئے. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا ہم نے تم کو مومنوں سے، یعنی ہم نے تمہاری مدد نہیں کی مومنوں سے بچانے کے لیے. یعنی کہ ہم مومنوں کے ساتھ تھے، مومنوں کے ساتھ ہو کر کے ان کو کمزور کیا، ان کے اندر رخنہ ڈالا، ان کے اندر بزدلی کے معاملات پیدا کیے، ان کے اندر ہم نے ایک ایسی سازشیں کی کہ ان کے درمیان غیر اتفاق نا اتفاقی پیدا ہوئی، ان کے درمیان سے اتفاق اور اتحاد کی فضا کو ختم کیا اور ان کو اس حالت میں پہنچایا کہ جب وہ آپس میں لڑنے لگے، جب ان کے اندر رفت پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایک دراڑ پیدا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے اور جب وہ کمزور ہوئے تو پھر تم غالب آ گئے. لہذا ان کو کمزور کرنے کے اندر جو ہمارا کردار ہے اس کا حصہ اب ہمیں عطا کرو، تم ہمیں دو. یہ تیسری نشانی ہے منافقوں کی کہ منافقوں کا طرز زندگی، طرز عمل کس طرح ہوتا ہے. اللہ کریم اس کا نتیجہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ یوم القیامت، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. بس اے منافقو، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اتھارٹی تھی، بہت بڑی گارنٹی ہے مسلمانوں کی ہمیشہ کامیاب ہونے کی. ذرا سماعت فرمائیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں اس کے تھوڑا سا میں اس کا بیان کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکے مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کامل ہو، تو پھر
اللہ رب العزت تمہیں ایک ایسی قوت عطا فرمائیں گے, ایک ایسی زبردست, ایک ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے کہ کافروں کے لیے تم پر غالب آنے کا کوئی رستہ باقی نہیں بچے گا. آپ دیکھیں, جب جب مسلمانوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بعد, صحابہ کرام کے دور کے بعد, کیونکہ وہ تو مکمل طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے, تابعین, تبع تابعین کے بعد اور اس کے بعد کے کئی زمانوں کے اندر جب جب مسلمانوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے اور اپنے رب کے قوانین پر عمل کیا ہے اور اسلامی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو رواج دیا ہے, فروغ دیا ہے, کافروں کے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے. اگرچہ وقتی طور پر مسلمانوں کو کوئی پسپائی اختیار کرنی پڑی, کئی مقامات پر پسپائی اختیار کرنی پڑی, کئی جگہ پر جو ہے نا وہ کمزوری آئی, لیکن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مغلوب ہونا یہ پوری تاریخ اسلامی میں کہیں نہیں ہے. مسلمان کچھ عرصے کے لیے لازمی طور پر مغلوب ہوئے, کفار غالب آئے, لیکن ہمیشہ جس طرح کئی ہزار سال مسلمان کافروں پر غالب رہے, یعنی کہ آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر مسلمان 1000 سال تک کافروں پر غالب رہے, سلطنت عثمانیہ کم از کم 700-800 سال تک پوری دنیا پر غالب رہی, یورپ تک غالب رہی. آپ دیکھیں اتنے لمبے عرصے تک, جتنے لمبے عرصے تک مسلمان غالب رہے ہیں, اتنے لمبے عرصے تک پوری تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی قوم بھی مسلمانوں کے اوپر اتنے لمبے عرصے تک غالب نہیں رہی ہے. اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے. یہ بات ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ کفار تم پر کبھی بھی مکمل طور پر لمبے عرصے کے لیے غالب نہیں آ سکتے, بشرطے کہ تم مسلمان رہو, اسلام پر عمل کرتے رہو, دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتے رہو.